جو سچویشن ہے وہ اور بھی تشویشناک ہو چکی ہے، کیونکہ جب میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی لمز میں پڑھاتا ہوں، تو جب میں اپنی کلاس سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے بچے جو ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ہی آئندہ رہنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، تو یقین کریں کہ 80-90% بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایلیٹ ہے پاکستان کی، تو اگر ایلیٹ بھی یہاں نہیں رہنا چاہ رہی، محنت کش بھی یہاں نہیں رہنا چاہ رہا، مزدور بھی یہاں نہیں رہنا چاہ رہا، مڈل کلاس کا بندہ بھی یہاں نہیں رہنا چاہ رہا، تو پھر یہاں رہنا کون چاہ رہا ہے؟ عجیب سی سچویشن بنی پڑی ہے۔ بھیڑیے اور بکری کی لڑائی آپ کروا رہے ہیں، ساری پروٹیکشنزم کو ہٹا کے کہہ رہے ہیں بکری جو ہے وہ جیت جائے گی بھیڑیے کے خلاف۔ موجودہ سیٹ اپ ہے اور نظام ہے، اس کو ہمیں کسی طرح سے بچانا ہے۔ مجھے ان چیزوں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں، یہ نظام ہے ہی بیکار قسم کا نظام، استحصالی نظام۔ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں، یہ اب موقع بڑا زبردست ہے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں۔ ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے ہاں میں جی، ہوں مختار بگا، اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر تیمور لال۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر بتائیے گا، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، تھینک یو۔ لوگوں کو فیوچر ان کا بناتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ پاکستان کے حالات، رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو نوجوان اور ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں وہ پاکستان سے چلے گئے۔ کیا حالات کیا ہیں؟ نوجوانوں میں جی کتنی بالکل، موٹیویشن ہے یہاں رہنے کے لیے، اور جانے کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ موٹیویشن بہت کم ہے رہنے کی، اور بنیادی وجوہات معاشی بھی ہیں مگر کچھ حد تک سیاسی بھی ہیں، مینلی معاشی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ 1980s سے لے کے اب تک جو زیادہ تر امیگریشن ہو رہی تھی، مڈل ایسٹ میں لوگ جا رہے تھے، تو اس میں سے بہت سارے لوگ ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ مگر اس وقت جو سچویشن ہے وہ اور بھی تشویشناک ہو چکی ہے، کیونکہ جب میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی لمز میں پڑھاتا ہوں، تو جب میں اپنی کلاس سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے بچے جو ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ہی آئندہ رہنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، تو یقین کریں کہ 80-90% بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں۔ اب لمز کے جو بچے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ جاب مارکیٹ میں ٹاپ آف دا پیک پہ ہوتے ہیں، اور ان کو بہترین نوکریاں یہاں پہ ملازمتیں مل سکتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایلیٹ ہے پاکستان کی، تو اگر ایلیٹ بھی یہاں نہیں رہنا چاہ رہی، محنت کش بھی یہاں نہیں رہنا چاہ رہا، مزدور بھی یہاں نہیں رہنا چاہ رہا، اور مڈل کلاس کا بندہ بھی یہاں نہیں رہنا چاہ رہا، تو پھر یہاں رہنا کون چاہ رہا ہے؟ عجیب سی سچویشن بنی پڑی ہے۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ دیکھیں، معاشی مواقع کے اعتبار سے اگر آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں تو چند سال کام کر کے آپ کافی سارے پیسے واپس بھیج سکتے ہیں، اپنی بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھ سکتے ہیں، آپ گھر بنا سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگ فرینکلی میرے حساب میں اس چیز کو نظر انداز بھی کر دیں، اگر ان کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ پاکستان بڑی ترقی کرنے جا رہا ہے، ہم جدوجہد کریں گے، ہم قربانی دیں گے، تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ بہتر حالات میں چلا جائے گا، مگر کیونکہ یہ امید بھی نہیں ہے، اس وجہ سے بھی لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو سب سے اہم ساتھ ہے، بس میں خود کمائی کروں، قوم جو ہے وہ مسئلہ ہے، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے اس وقت۔ پاکستان میں معاشی بہتری کے لیے ہمیں کہا گیا ایس آئی ایف سی آ گئی ہے، معیشت وہ سنبھالے گی۔ ڈالر کی ایک چیز تھی جو بلیک مارکیٹ تھی، اسے بڑا اچھا انہوں نے کنٹرول کیا، اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ جی بہت سے اور بھی فیکٹرز تھے معیشت کے، صرف ڈالرز کی بلیک مارکیٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد بالکل آج کل جو چل رہا ہے، یہ معدنیات کا ایک کوئی ایکٹ چل رہا ہے، اسے پاس کروانا ہے، قانون بنانا ہے۔ دنیا پوری آئے گی، اور ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس سے پاکستان اب دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ سر ہوں۔ دیکھیں جی، وہ کیا کہتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تو بڑا اچھا لگتا ہے، مگر یہ تمام وہ معاشی ماڈلز ہیں جو ہم آج سے نہیں، ہم جب سے پاکستان بنا اس وقت سے اپلائی کر رہے ہیں۔ ایوب خان کے پیریڈ کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ، یا آپ کو پتا ہوگا، معلوم ہوگا کہ ہم نے اسی قسم کی ایک فوجی لیڈ ماڈرنائزیشن میں ہم رہے، اور ضیاء کے پیریڈ میں بھی اسی قسم کی ماڈرنائزیشن تھی۔ تو ایس آئی ایف سی اس سینس میں کوئی ڈپارچر نہیں ہے۔ یہ ڈپارچر ضرور ہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے سال جدوجہد کرنے کے بعد جو سویلین ادارے ہیں وہ زیادہ کنٹرول کر سکیں گے، مگر ایسا بذریعہ ایس آئی ایف سی فوج نے ڈائریکٹ اکنامک رول اپنا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی بنا لیا ہے کہ جی ہم اس سارے معاملے کو سویلین سیٹ اپ کے ساتھ مینیج کر کے تو ہے
چلائیں گے، گارنٹی کریں گے انویسٹمنٹ اینڈ سو آن. مگر جو مین فلو ہے اس پالیسی کا، اس چیز کو اگر ہم ذرا ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ بھی کر دیں کہ جی اس میں فوج اور سویلین جو بیلنس ہے وہ کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا اینڈ سو آن. کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جی فوج کا صرف کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیفنس تک محدود رہے اور معاشی معاملات میں انوالو نہ ہو. مگر اس کوشچن کو اگر آپ اس ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ بھی کر دیں تو دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ماڈل آف ڈیولپمنٹ جس میں کہ کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی ڈیولپمنٹ اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی تو یہاں پہ سرمایہ کاری ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھیں گے، یعنی کہ فورن انویسٹمنٹ لیڈ ماڈل جو ہے، یہ ماڈل کچھ ملکوں میں تو اور کچھ وقتوں میں کچھ ملکوں کے لیے کامیاب ہو بھی جاتا ہے، جہاں کوئی جیو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہو. مثال کے طور پہ ساؤتھ کوریا کو بڑی ایڈوانٹیج ہے جی، وہاں پہ خوب پیسے لگائے امریکہ نے کہ نارتھ کوریا کے خلاف ہمارا مقابلہ ہے. ساؤتھ ویتنام میں ایک زمانے میں انہوں نے پیسے لگائے، تائیوان میں لگائے، اور جگہ پہ اس طرح انہوں نے پیسے لگائے. اور تو کچھ ایریاز میں یہ کامیاب ہو سکتا ہے، مگر باہر سے جتنے مرضی کوئی پیسے لگاتا رہے، جب تک کہ آپ نے اپنی ایک بڑے ملک کے اعتبار سے، پاکستان جیسے بڑے ملک کو اگر آپ دیکھیں، چھوٹے ملکوں کی بات چھوڑ دیں، اور یہ جو تائیوان جیسے ملک ہیں، یہ تو بہت چھوٹی پاپولیشن ہے نا ان کی پاکستان کے مقابلے میں. جی بڑے ملکوں کو اگر آپ دیکھیں جس طرح چائنا ہے یا انڈیا ہے یا ایون بنگلہ دیش ہے جو سکسیسفل ماڈلز ہیں، وہ باہر سے انویسٹمنٹ لاتے بھی ہیں تو دیکھیں آپ اس چیز کو کہ انہوں نے اپنی انٹرنل ریسورسز کو ری آرگنائز اس طرح سے کیا ہے کہ اصل ان کی کامیابی کی وجہ ان کے انٹرنل ریسورسز. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ امریکہ نے اس وقت چین پہ کام آپ پہ 34 ٹیکس لگائیں گے، پرسینٹ ٹیکس لگائیں گے. پھر انہوں نے کہا جی ہم 125% ٹیکس لگائیں گے. پھر انہوں نے کہا جی ہم 145%، 40% جو بھی ٹیکس لگائیں گے، ٹیرف لگائیں گے. تو چین نے آگے سے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم آپ پہ 180% ٹیرف لگا دیتے ہیں. ان کو کوئی گھبراہٹ ہی نہیں تھی، ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں تھی اس بارے میں. اور کوئی ملک ہوتا تو شاید وہ گڑ گڑا کے کہتا کہ بھائی صاحب کیا کروانا ہے ہم سے، آپ ہمیں بتائیں فورن پالیسی میں کیا چینجز کرنے ہیں، ڈومیسٹک پالیسی میں کیا چینجز کرنے ہیں، بس یہ ٹیرف نہ لگائیں، آپ کی مہربانی. پاکستان کا یہی معاملہ ہے اور اکثر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہی معاملہ ہے. تو فرق کیا ہے پھر چائنا کے اندر اور پاکستان کے اندر؟ فرق یہی ہے کہ چائنا کی اکنامک ماڈل میں اگرچہ انہوں نے باہر سے ٹیکنالوجی منگوائی ہے، انویسٹمنٹ بھی باہر سے 70 کی دہائی سے ہی چل رہی ہے، مگر ریئلٹی یہ ہے کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کا جو مین ڈرائیور ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ان کی انٹرنل اور ری آرگنائزیشن ہے ڈومیسٹک پروڈکٹیو ریسورسز کی. اور اسی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ ہماری انٹرنل مارکیٹ اتنی مستحکم ہے اور ہمارے انٹرنل پروسیس اتنے مستحکم ہیں کہ آپ اگر ٹیرف لگاتے ہیں تو لگائیں، پر ہم بھی لگا دیں گے. مطلب وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونے کا اس نے ثبوت دیا ہے کہ وہ کوئی ڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں ہے فورن انویسٹمنٹ پہ. یہ جو ڈیپینڈنسی ہے فورن انویسٹمنٹ پہ، یہ کبھی بھی ہمیں لانگ ٹرم کامیابی نہیں دلوا سکتی. تو ہم نے معاشی طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بننا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندرونی مسائل کو دیکھیں کہ کیا ہیں معاشی اعتبار سے، اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. یہ امریکہ اور امریکہ کی جو رشیا کو سپورٹ تھی، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منرلز کی وجہ سے تھی، معدنیات تھی، اور رشیا اور یوکرین کی جو جنگ تھی وہ اصل میں معدنیات کی بنیاد پر تھی. اب ہم نہیں پاکستان میں جس طرح یہ منرلز کی معاملات چل رہے ہیں، یہ کوئی ریلیٹ ہوتے ہیں؟ ان کی ویلیو ہے اتنی؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بھی کریکٹ نہیں ہے کہ جو یوکرین وار ہے وہ منرلز کے اوپر جنگ تھی. یہ اس طرح سے بہت ہی سمپلسٹک قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ بات درست ہے کہ جنگ کے اختتام پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی ہم یوکرین کے منرلز کے ذریعے سے پے بیک کرنا چاہتے ہیں، جو ہم نے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز یہاں پہ انویسٹ کیے ہیں، آپ ہمیں پے بیک کریں ڈیل کر کے کہ آپ اپنے پریشس منرلز ہمیں دیں گے. اور یہ بات درست ہے کہ اس پیریڈ کے اندر کچھ کی اسٹریٹجک چیزوں پر چائنا جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے امریکہ سے، خاص طور پہ اے آئی ٹیکنالوجی اور الیکٹرک بیٹری اور سولر انرجی اور اس طرح کی چیزوں میں. اور اس میں امریکہ ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دوبارہ سے ان منرلز پہ مونوپلی حاصل کر کے قائم کرنا چاہ رہا ہے،
جو یوکرین میں بھی ملتے ہیں، گرین لینڈ میں بھی ملتے ہیں، اسی لیے ٹرمپ نے گرین لینڈ کے حوالے سے بھی یہی بات کی. مگر جہاں تک یوکرین کی اپنی جنگ کا تعلق ہے تو یہ اس وقت معاملہ شروع ہوا تھا جب منرلز اور اے آئی وغیرہ یہ سارا سلسلہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا. یہ معاملہ شروع ہوا تھا 2014 میں، جب یوکرین کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک قسم کے کلر ریولوشن کے اندر اوور تھرو کیا گیا، جس کو ہم یورو میدان کہتے ہیں. وہ اور وہاں پہ ایک پرو یورپین گورنمنٹ اور پرو ویسٹرن گورنمنٹ آئی، کیونکہ اس وقت کی گورنمنٹ ایک بہت بڑی ڈیل کرنے جا رہی تھی رشیا کے ساتھ، اور یورپین اکنامک کمیونٹی کے ساتھ انٹیگریٹ ہونے سے ریفیوز کر رہی تھی. اس کے نتیجے میں یوکرین کے اندر 8 سال سول وار چلی. لوگ جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں، مگر 8 سال یانوکووچ کے سپورٹرز کے درمیان اور نئی یوکرینین گورنمنٹ کے درمیان 2014 سے لے کے 2022 تک سول وار چلتی رہی. اور جو یانوکووچ کے سپورٹرز تھے وہ سارے ایسٹرن یوکرین کے اندر اسٹرینتھن ہو گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ ریپبلکس بنا لیے جن کو وہ پیپلز ریپبلکس کہتے تھے. اور اس پہ 2 ٹریٹیز ہوئیں. منسک ٹریٹی بڑی ویل نون ہے، اور وہ ٹریٹی پھر امید تھی کہ اس کے نتیجے میں یہ سول وار بھی وائنڈ ڈاؤن ہوگی، یہ سارا مسئلہ بھی ختم ہوگا. مگر اس کے بعد پھر یوکرین کی حکومت نے یہ کہا کہ ہم نیٹو کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ جنگ جو ہے دوبارہ چھڑ گئی. اور اب رشیا نے بھی یہ کہا کہ نہ صرف وہ جو ایسٹرن رشین سپیکنگ یوکرینینز ہیں وہ بیسکلی ایتھنک رشینز ہیں، تو نہ صرف آپ ان کو ہم آ کے پروٹیکٹ کریں گے اینڈ سو آن، اور اس سول وار آگے نہیں جانے دیں گے، مگر یہ کہ ہم یوکرین کو کسی صورت بھی نیٹو کا ممبر کنٹری نہیں بننے دیں گے، کیونکہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ساری ہوئی ہی بیسکلی یوکرین کے بذریعہ یوکرین ہے نا. تو جو ان کی پیکیولر ہسٹری اس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے. اور پھر ان کو تیسرا خدشہ ان کا یہ تھا کہ یوکرین کی اپنی حکومت میں اسٹیفن بینڈیرا کے سپورٹرز اور جو ایزوف بریگیڈ اور جو پرانے یوکرین کے پرو نازی قسم کے نیشنلسٹ ہیں وہ اقتدار میں آ چکے ہیں. تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ڈی نازیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں یوکرین کی. تو یہ وہ محرکات تھے. آپ اس کو درست کہیں یا غلط سمجھیں کہ رشیا نے جو کیا درست کیا غلط کیا، مگر بات یہ ہے کہ منرلز کا تو اس وقت کسی نے ذکر ہی نہیں کیا تھا. 2014 سے میں جب یہ سول وار ہو رہی تھی، جس چیز پہ لڑائی شروع ہوئی وہ لڑائی یہی تھی کہ جب یوکرین نے یہ کہا کہ ہم ہیوی ویپنز موو کریں گے انٹو ایسٹرن یوکرین تاکہ وہاں سے سول وار میں ہم جیت سکیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نیٹو کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جس کے رسپانس میں پھر یہ رشیا نے اپنا پری ایمپٹیو آپ کہہ لیں ایک اسٹرائک لانچ کر دی کہ ہم تو یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. دیٹ واز دا ریئل ٹریگر اینڈ ریئل ریزن فار دیٹ وار. ٹھیک ہے. اور ہمارے منرلز کی کوئی بین الاقوامی سطح پر کوئی اتنی اہمیت ہے، لوگوں کی مجبوری ہے، یا یہ پھر وہ ایک عام سے منرلز ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جو پریشس منرلز ہیں وہ کئی جگہوں پہ پائے ضرور جاتے ہیں. مثال طور پہ افغانستان کے اندر بھی لیتھیم وغیرہ ملتی ہے، مگر دیکھنا یہ پڑتا ہے آپ کو کہ وہ کہاں پہ منرلز ہیں، ان کی ایکسٹریکشن ممکن ہے یا نہیں، کتنے وہ ڈیپ ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن پروسیسنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیلکولیشن میں شامل ہوتی ہیں. تو مثال طور پہ ریکو ڈیک کو دیکھ لیں، وہاں پہ کاپر وغیرہ ہمارے پاس ہے موجود، مگر جو اس کے ساتھ اس حوالے سے ہم نے ڈیل کی ہے وہ اتنی بری ڈیل ہے کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور افغانستان کے اندر ایک زمانے میں بڑی رپورٹس آئی تھیں کہ افغانستان تو سینٹر بن سکتا ہے لیتھیم بیٹریز کا، مگر کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ. دس واز 10 years ago کہ جب یہ بات ہوئی. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ دیکھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو منرلز ہیں وہ وہاں سے نکالے جا سکتے ہیں نہیں نکالے جا سکتے، اس کی اکنامک کاسٹ کیا ہے. تو اس وقت منرلز موجود ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، اس ریجن میں بھی ہیں، مگر جہاں تک ان کی اکنامک کاسٹس آف ایکسٹریکشن کا تعلق ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں، اس میں وہ کوئی بڑا کمپیٹیٹیو ایج نہیں رکھتی کمپیئر ٹو لیٹس سے ادر کنٹریز جہاں سے یہ منرلز وغیرہ ایکسٹریکٹ آلریڈی ہو رہے ہیں. سو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امپورٹنس ضرور ہے، اہمیت ضرور ہے، مگر کی امپورٹنس ان چیزوں کی نہیں ہے. جو جیو پالیٹکس ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے خطے میں، افغانستان میں، یا ایون یوکرین میں،
آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مین فیکٹرز کون سے ہیں جو ڈرائیونگ فیکٹرز ہیں. کہیں کہیں وہ منرلز اور اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح تیل ہے. تیل ایک بہت بڑا ڈرائیونگ فیکٹر رہا ہے، کیونکہ سیون سسٹرز کی ایک بہت بڑی منوپلی رہی مڈل ایسٹ کے اندر 1930 سے آگے. برٹش پیٹرولیم جو کہ پہلے اینگلو ایرانین آئل کمپنی اس کا نام تھا، اریمکو وغیرہ، ان کی بڑی بہت سینٹرل آکیپیشن رہی ہے کہ مڈل ایسٹرن آئل کی منوپلی ہمارے پاس رہے. تو آئل پالیٹکس از ویل نون کہ اس کی بڑی اہمیت رہی ہے. بوٹسوانا کے اندر اور کٹانگا پروونس آف دا کانگو کے اندر جو ڈائمنڈز وغیرہ ہیں، اور زمبابوے کی جو، اور ادھر موزمبیق کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے اندر جو کاپر مائنز ہیں، ڈائمنڈ مائنز ہیں، ان کی تو کی رول رہا ہے. ہم جانتے ہیں کانگو کے اندر منرلز have played a key role in the civil war in Congo. ہم جانتے ہیں اس بارے میں نا، ریسرچ ہے، تحقیق ہے. تو کہیں کہیں منرلز بہت کی رول پلے کرتی ہیں کچھ پیریڈز آف ہسٹری میں، کہیں پہ ہوتی ہیں مگر ان کی ایکسٹریکشن کاسٹ اتنی ہائی ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ریسورس نہیں ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. افغانستان بلوچستان میں جو ہمارے حالات ہیں، جو جی وہاں ہاں. انسرجنسی ہے، جو چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں، ایک طرف جی ہاں. وہاں سے ہم منرلز نکالنے کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ہم ترقیاتی منصوبے لگاتے ہیں، ساری چیزیں. دوسرا وہاں جی جانا ہاں. مشکل ہے. مجھے 2 دن پہلے کسی کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ اسے ایک ملازمت مل رہی تھی بلوچستان کے کسی علاقے میں، اور 3 گنا جی ہاں. زیادہ تنخواہ پہ. اور اس کے لیے بڑی جی. ایک شش و پنج کا ماحول تھا کہ وہ وہاں پر جائے یا نہ جائے، کیونکہ جہاں پر 3 گنا زیادہ آپ کو تنخواہ ملے، آپ وہاں پر اٹریکٹ ہوتے ہیں. مگر اسے یہ پتا چلا کہ 100%. آپ وہاں چلے جائیں، مگر وہ علاقہ خالصتاً وہاں کی ایک جو مزاحمتی جماعت ہے BLA، ان کے کنٹرول میں ہے. تو پھر آپ اپنے سوابدید پر وہاں جائیں گے اور وہاں پر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا دیٹس کریکٹ. ہے. تو دیٹس پھر کریکٹ. ایسے بالکل حالات ایسے ہی ہے. میں آپ کے ملک کا وہ حصہ ہے ایک طرح سے. تو پھر وہ بالکل جو شخص وہاں پر نہیں جا سکا، جو اپرچونٹی اسے نہیں ملی، اس کے لیے تو وہ پھر نو گو ایریا ہو گیا نا. ایسے ہی ہے. دیکھیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ BLA کے ذہن میں کیا کیلکولیشن ہے، یا بلوچ نیشنلسٹ جو اس ڈائریکشن میں نکل گئے ہیں کہ وہ عام مزدوروں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. سندھی ورکر بھی وہاں کام کر رہا ہو تو اس کو بھی مار دینا ہے. پنجابی کو جا رہا ہو بذریعہ بلوچستان، چاہے وہ ایران جا رہا ہو، اس کو بھی بس سے نکال کے آئیڈینٹیفائی کر کے کہ یہ تو پنجابی ہے، اس کو گولی مار دیتے ہیں. ایون ٹیچرز وغیرہ کو بھی انہوں نے، جو کہ پاکستان کی سماج میں بہرحال استاد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور بلوچ بھی جو ہیں وہ استاد کو بہت اہمیت دیتے ہیں. مگر ہم نے دیکھا کہ استادوں کو بھی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ، ان کے اعمال کی بنیاد پہ نہیں، ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ مارا گیا ہے، قتل کیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، آفٹر آل اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے. اگر ہم ویسے کانڈمنیشن تو ہم روزانہ کرتے رہتے ہیں، ظاہری بات ہے، ہم میں سے کوئی بھی بندہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کا بھی قتل ہو جائے محض اس بنیاد پہ کہ وہ تو پنجابی تھا، یا وہ سندھی تھا، یا وہ بلوچ تھا، یا وہ پٹھان تھا، یا وہ شیعہ تھا، یا وہ سنی تھا. کوئی اس کا قصور ہی نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کی نیشنلٹی وہ ہے یا اس کا مذہب وہ ہے، بس اس کو مار دو. یہ تو کہیں کا انصاف کا پیمانہ نہیں ہے. سو وی آل کنڈیم اٹ. میں بھی اس کو سخت ترین الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں. مگر میں سوچ یہ رہا ہوں کہ آفٹر آل ان کے ذہن میں کیلکولیشن کیا ہے. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے ذہن میں بات ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے ایکشنز کر رہے ہیں. دس از اے کوشچن جو ہمیں کرنا چاہیے. ان کے ذہن میں کیا بات ہے. ان کے ذہن میں بات یہ ہے کہ ان کو، میرے اوپینین میں، کہ ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بلوچستان کے اندر اگر امیگریشن شروع ہو گئی، اور یہ چائنا نے جو روڈ نیٹ ورک بنایا ہے، کمیونیکیشنز نیٹ ورک بنایا ہے، جو ویسٹرن روٹ ہے، سی پیک کا سارا سلسلہ ہے، مکران کوسٹ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے، اس طرح کی جو ساری مختلف چیزیں ہیں، اگر یہ سب ہم ہونے دیں جیسے یہ ہو رہی ہیں، گیس پائپ لائن، یہ وہ سب کچھ، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیلکولیشن یہ ہے کہ وی ول بیکم اے مائنورٹی ان آر اون پروونس، جس کی وجہ سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہاں بندہ میسج دے رہے ہیں وہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو قتل کر کے، کہ کوئی یہاں بندہ ملازمت کے لیے بھی نہ آئے، پڑھانے کے لیے بھی نہ آئے، جو کہ بلوچ نہیں ہے. کوئی بندہ جو کہ نان بلوچ ہے وہ یہاں پہ پتھر توڑنے کے لیے، روڑیاں توڑ کے سڑک بنانے کے لیے بھی نہ آئے. آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے اتنے جو مینول ورکرز ہیں ان کو بھی قتل کیا. سو واٹ از دا سگنل؟ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اگر آپ نے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، معاملات حل کرنے ہیں، تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ان کی
सोच, मोटिवेशन उनको अंडरस्टैंड करेंगे तो कामयाबी भी हासिल करेंगे। तो सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हम ये भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके अंदर ये सोच आई क्यों, इसकी इसकी क्या वजह है। बस देखें, इसकी तो कई वजूहात हैं, मगर बहरहाल पहले इस चीज को एक्सेप्ट करें ना, एक्नॉलेज करें कि उनके जहन में यही बात है देखिए, कि यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर पाकिस्तान ने किए चाइना के साथ मिलके, तो हम इस प्रोविंस में से खुद ही माइनॉरिटी बन जाएंगे। पंजाबी यहाँ पे फ्लड इन हो जाएंगे और लोग फ्लड इन हो जाएंगे और हम यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ये है उनके जहन में, बैक ऑफ द माइंड में, जो फ्रंट ऑफ द माइंड में बल्कि जो बात है जिसकी वजह से वो इस तरह की चीजें और दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो अब क्यों उनके जहन में ये बात आई है, इसके पीछे तो तकरीबन 70-80 साल की तारीख मौजूद है। और उसको समेटा इस तरह से जा सकता है कि आप पाकिस्तान का नक्शा उठाएं और सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान में वो कौन से इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखें, और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में वो कौन से इलाके हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम HDI कहते हैं, उसमें सबसे पीछे हैं। सिर्फ आपने ये बताना है कि HDI के पॉइंट ऑफ व्यू से नक्शा निकालें, गूगल कर लें, वो कौन से इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर जहां पे इनकम सबसे कम है, GDP पर कैपिटा सबसे लो है, जहाँ पे एजुकेशन रेट्स वो हैं जो कि किसी कदीम जमाने के हुआ करते थे, 5% लिटरेसी, 10% लिटरेसी टाइप, और जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ केयर इतनी पुअर है कि जिसकी को जैसे ऐसा महसूस हो कि कोई मेडिवल जमाना है। तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि एक पूरी बेल्ट है जो साउथ से शुरू होती है और ऊपर नॉर्थ तक जाती है पाकिस्तान के, और वो बेल्ट जाती है थ्रू बेसिकली ऑल ऑफ बलूचिस्तान नियरली, खासतौर पे जो ट्राइबल एरियाज हैं बलूचिस्तान के, और वो अप फाटा से लेके वाना ऊपर तक पश्तून एरियाज तक जाती है। ये पूरी की नॉर्थ से लेके साउथ, यानी कि आप पाकिस्तान को अगर आप ईस्ट वेस्ट में डिवाइड कर दें, नॉर्थ साउथ के बजाय ईस्ट वेस्ट में डिवाइड कर दें, तो आपको पता ये चलेगा कि जितना ईस्टर्न पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वो डेवलप्ड है, HDI उसका हाई है, और जितना इस तरफ वाला पाकिस्तान है, वेस्ट की साइड वाला, वो किसी और सदी में ही रह रहा है। एक एक्सेप्शन इसमें जरूर है, और वो है ठट्ठा वगैरह का सिंध का एरिया, वो इस तरफ ईस्ट की तरफ आता है, मगर वो भी बहुत बहुत ही लो HDI है। तो जो मामलात हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान, और सॉरी, अब आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि चाहे ये जो इलाके हैं, यही सारे वो इलाके हैं जहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पे हुकूमत की रिट नहीं चल रही, जहाँ पे अलहदगी पसंद तहरीकें भी चल रही हैं, जहाँ पे दहशतगर्दी भी चल रही है, जहाँ पे मिलिशियाज भी कायम है, जहाँ पे इन अदर वर्ड्स सूरत हाल बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है। फाटा, वाना, ये वो सारा एरिया भी इसमें शामिल है, और ये सारा बलूचिस्तान का एरिया भी शामिल है। तो सो लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमारी ये होनी चाहिए कि ठीक है, आप फलानी तहरीक के बारे में ये नुक्ता नज़र रखते हैं, ढमकानी तहरीक के बारे में वो नुक्ता नज़र रखते हैं, मगर हम जो सोशलिस्ट हैं, लेफ्ट के लोग हैं, हम थोड़ी सी इस पे लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपकी क्या है, इस पे क्या प्लान्स बनाए हैं आपने कि अगर एक इलाका उसका यहाँ HDI है और एक इलाका उसका यहाँ HDI है, तो यू एक्सपेक्ट कि भाई आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बना के तो ये मसला हल कर लेंगे? ऐसे नहीं होगा। ऑटोमेटिकली वो दोबारा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो रिजेंटमेंट जो है किसी ना किसी शक्ल में उभरती रहेगी, उभरती रहेगी, उभरती रहेगी, जब तक कि आप रूट प्रॉब्लम को नहीं पकड़ते। और रूट प्रॉब्लम यही है। तो अगर कभी हमें मौका मिले बाएं बाजू के लोगों को, तो हमारी तो कंसर्न यही होगी कि हाँ ठीक है, जो अलैदगी पसंदी और मिलिटेंसी और टेररिज्म और ये सब चीज़ें, वो तो एक मामला है, मगर आपकी एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर की बेहतरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब चीज़ें ऐसे तरीके से उन इलाकों में की जाएं कि जिसके नतीजे में बलोच और पश्तून लोगों की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसमें विद इन अ जनरेशन कोई साफ वाजे तब्दीली नजर आए। तो फिर तो आप अपने मुल्क को
مستحکم کر سکتے ہیں. اگر صرف آپ ڈنڈا چلائیں گے اور کچھ بھی آپ مزید آگے انیکوالٹی بڑھتی چلی جائے گی, آپ کچھ بھی آفر ہی نہیں کر سکتے. کوئی کیریٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے. کیریٹ جو ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے, اس میں سے فائدہ بلوچ کو نہیں ہوتا, اس میں سے فائدہ اگر کسی اور کو ہوتا ہے, تو رزلٹ تو پھر ظاہری بات ہے کبھی بھی لانگ ٹرم سسٹینیبل ماڈل نہیں بنا سکیں گے. اب رزلٹ آپ کے فیور میں لانگ ٹرم میں نہیں جائے گا, شارٹ ٹرم میں چلا جائے گا. اب بلوچستان میں بار بار جو انسرجنسی ہوتی ہے, 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, 80 سال تقریباً ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس کی مین وجہ یہی ہے, یو ہیو ناٹ ایڈریس دا روٹ پرابلم. یہ میں کہوں گا. ہم اس چیز کو وجہ نہیں بنا سکتے کہ چلیں کسی کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تو وہ چوری کر لے, مگر وجہ یہی ہے. اور تیسری یہ, اسلام آباد میں کرائم اس حد تک بڑھ چکا تھا, موبائل فون سنیچنگ کی اور لوٹ کی وارداتیں بڑھ چکی تھی, صرف اس لیے کہ بے روزگاری زیادہ ہو گئی, مہنگائی. یس ایگزیکٹلی. اور یہ ہے. اور ہماری ترجیح کیا ہے؟ ابھی تک آپ نے تو ہمیں سولوشن بتایا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. ہمارے پالیسی جی, میکرز کے, اقتدار میں بیٹھے لوگوں کی ابھی تک پریورٹی کیا نظر آئی ہے آپ؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ پالیسی میکرز جہاں تک ہیں وہ اس حوالے سے کوئی خاص لانگ ٹرم تھنکنگ کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو میں نے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں یا جو پروفائل آپ کے سامنے بنائی ہے, یہ بات نہیں کہ وہ یہ سب جانتے نہیں, یہ باتیں سب جانتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ ایسے ہی ہے. مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی سویلین حکومت آتی ہے, چاہے وہ عمران خان کی حکومت رہی ہو, یا وہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہو, یا وہ پچھلی حکومتیں شہباز شریف صاحب کی, بے نظیر صاحبہ کی رہی ہوں, ان کے سامنے جو نمبر 1 پرائیورٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سروائیول. دس از دا فیکٹ, سروائیول. کہ آپ خود دیکھیں کہ 1990 سے ہم جمہوریت کوکتے آئے ہیں, اور اتنی حکومتیں ہیں جو کہ اپنی ٹرم ہی مکمل کر سکی. ایک دفعہ صرف ایسا واقعہ ہوا کہ حکومت نے اپنی ٹرم مکمل کی اور پھر الیکشن دوبارہ سے ہو, اس کے علاوہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. 1990s میں ہر 2-3 سال بعد حکومت اوور تھرو ہو جاتی تھی. اب 8ویں ترمیم کبھی استعمال ہو گئی تو کبھی کچھ کبھی کچھ. اور یہی معاملہ رہا مشرف صاحب کی حکومت کے بعد, جو یہاں حکومتیں بنی, ایک کے بعد دوسرا پرائم منسٹر آتا تھا جاتا تھا, آتا تھا جاتا تھا. پیپلز پارٹی کی حکومت تو میں کہوں گا سروائیو اس وجہ سے کی کیونکہ وہ جھٹ اپنا پرائم منسٹر تبدیل کر دیتے تھے, کہتے تھے ٹھیک ہے پی ایم اڑا دیں آپ, ہم نیا لے آتے ہیں, اس لیے وہ سروائیو کر گئی. بٹ ہاؤ کین اینی گورنمنٹ پلان ان دی سرکمسٹانسز؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ سویلین گورنمنٹ جو بھی آتی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی رہی ہو, زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی جب وہ پریزیڈنٹ تھے ملک کے, میں بات کر رہا ہوں پوسٹ مشرف پیریڈ کی, تو ان کو اس نئی پیپلز پارٹی نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پھڈا لینا ہی نہیں ہے, کوئی نہیں, بالکل نیوے نیوے ہو کے چلنا ہے, اور اسی وجہ سے وہ سروائیو کی حکومت. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, معاملہ خراب ہو گئے, معاملات بگڑ گئے, ہم نے دیکھا ڈان لیگز وغیرہ یہ وہ, اس کے بعد معاملات خراب ہو گئے, حکومت سائیڈ لائن. عمران خان صاحب کی حکومت آئی, اور پہلے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو پرو فوج ہیں اور نون نے سب کچھ غلط کیا ہے اور یہ نہیں ٹھیک اور وہ نہیں ٹھیک. 3.5 سال ان کی حکومت رہی, پھر ان کو بھی پتہ چل گیا کہ نون نے غلط کیا ہے, کس نے غلط کیا ہے, یا پاکستان میں حکومت چلتی کس طرح ہے. جیسے ہی فوج سے ان کا کانفلکٹ بنا تو آگے سب نے دیکھ لیا کہ کیا رزلٹ نکلا, ٹھیک ہے نا. اب پی ڈی ایم کی حکومت دوبارہ سے آئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کی قیادت میں, نواز شریف صاحب کو سائیڈ لائن کر دی اسی وجہ سے کیونکہ پچھلی حکومت میں جو اختلافات ہوئے تھے, تو شہباز شریف صاحب اب ول ناٹ راک دا بوٹ, کیونکہ اگر پچھلے 15 سالوں کے اندر اس طرح سے بار بار ہم دیکھ رہے ہیں, 17 سالوں کے اندر, تو جو بھی حکومت آئے گی وہ کہے گی کہ بھائی جان اگر سروائیو کرنا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج نہیں آپ کر سکتے. اچھا, اب اس کا تعلق کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے, بالکل دو ٹوک آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنسز ایک نہیں کئی ہو چکی ہیں, کہ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے یہ ایک کی سیکیورٹی کنسرن ہے, اور اس میں بیسکلی جو فوج ہے وہی اس چیز کو سمجھتی ہے اور وہی اس چیز کو مینیج کر سکتی ہے. یہ ان کا اپنا مطلب کہنا ہے, اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے. تو اب اس صورتحال میں جو سویلین سیٹ اپس ہیں, چاہے وہ اگین پی ٹی آئی کے ہوں یا وہ پی ڈی ایم کے ہوں یا کسی اور کے ہوں, انہوں نے ایک طرح سے
وہ گاڑی میں ایک بٹن ہوتا ہے نا, اس بٹن کو کہتے ہیں کروز کنٹرول. وہ آپ بٹن دبا دیتے ہیں تو گاڑی کا ایکسلریٹر جو ہے نا وہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے جہاں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بلوچستان کے اعتبار سے کروز کنٹرول دبا دیا کہ یار یہ فوج ہی اس کو مینج کرے, ہم نہیں اس میں پڑیں گے. اگر ہم اس میں پڑ گئے تو پتہ نہیں کوئی نہ کوئی ہم نے غلط کر دینا ہے, کیا کر دینا ہے, مطلب معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ ان کو پریشانی ہے اس معاملے میں. انہوں نے چھوڑ دیا یہ سارا ڈومین, جس کو کہتے ہیں نا ڈومین, جو ہے وہ فوج کے اوپر چھوڑ دیا. اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو کہ جب فوج کہتی ہے کہ یہ کی ایک سیکیورٹی کنسرن ہے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ موضوع بڑا کی کنسرن ہے, تو اس پہ آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے نا کروز کنٹرول دبا دیتی کہ ٹھیک ہے آپ مینج کریں اس کو, وی ول سپورٹ یو, اور آپ مینج کریں, ہم کوئی آلٹرنیٹیو اس میں نہیں پریزنٹ کریں گے. مگر میری تنقید یہ ہے دوستوں کہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور پبلک کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہر ادارہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنتا ہے, اور جس مقصد کے لیے کوئی ادارہ بنتا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہی وہ اپنی ٹریننگ کرتا ہے. اگر میں نے پروفیسر بننا ہے, میں نے یونیورسٹی میں پڑھانا ہے, تو اس کی ایک مخصوص مینٹالٹی ہے, ٹریننگ ہے, اس کی ایک اپنی مینٹالٹی بن جاتی ہے جب آپ پروفیسر بنتے ہیں. چاہے وہ آپ مینٹالٹی لے کے نہ آئیں, آپ 20 سال 25 سال پڑھائیں گے, اس کے بعد آپ کی وہ پروفیسر والی ذہنیت بن جائے گی. جب آپ فوج میں ہوں گے تو آپ کی ذہنیت بھی obviously سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں, کیونکہ یو آر اے سیکیورٹی apparatus, آپ کا کام ہے یہ, آپ کی ٹریننگ ہے یہ. سو پولیٹیکل کانفلکٹس کو بھی وہ ایک سیکیورٹی کی لینس سے دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں وہ میلیفائڈ ہے, بات سمجھنے کی یہ ہے کہ میں کسی کو میلیفائڈ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کی اپنی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے چیزوں کو مینج کرنے کی, چیزوں کو دیکھنے کی, اس کا ایک زاویہ, ایک پرسپیکٹیو, ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, اور وہ نقطہ نظر اس کے اپنے تجربات سے, اس کی اپنی ٹریننگ سے پیدا ہوتا ہے. سو فوج کیونکہ ایک سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے, تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو سیاسی مسائل ہیں ان کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ایک سیکیورٹی لینس سے دیکھتے ہیں, اور یہ ان کا کام ہے. I'm not criticizing them, یہی ان کا ایکچوئل پرپس ہے, ٹھیک ہے نا. سو اٹس ناٹ رانگ, کیونکہ سیکیورٹی ایک اینگل ہے, ایک کمپلیکس پرابلم میں ایک اینگل سیکیورٹی کا ہے موجود. مگر جو پاکستان کے اندر سیاسی پرابلمز ہیں وہ پہلے تو اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف لا اینڈ آرڈر کے پرابلمز نہیں ہیں, وہ پولیٹیکل بھی ہیں, وہ اکنامک بھی ہیں, وہ سوشل بھی ہیں, اور وہ کلچرل بھی ہیں. اور یہ صرف میں تو نہیں کہہ رہا بھائی جان, یہ تو سارے ہی کہتے ہیں, جتنے لوگ انٹلیکچوئلز آ کے اس کو پڑھتے ہیں وہ اس کو عجیب عجیب موٹے موٹے نام دے دیتے ہیں. کوئی اس کو کہتا ہے جی ملٹی ڈائمینشنل کرائسس, کو کوئی نام دے دیتا ہے, ملٹی ایکسس, فینسی قسم کے نام دینے میں تو ہم بڑے تیز ہیں. مگر مقصد کہنے کا یہی ہے کہ سیکیورٹی ایک پرسپیکٹو ہے, پولیٹیکل معاملات کو دیکھنا سمجھنا ایک پرسپیکٹو ہے, پھر ایک پرسپیکٹو ہے جو اکنامک پرسپیکٹو ہے. جو اکانومسٹ ہیں وہ صرف اکنامک پرسپیکٹو کو دیکھ سکتے ہیں یا دیکھتے ہیں, وہ پالیٹکس کی ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے اکثر کی, اس وجہ سے کیونکہ وہ کا شعبہ نہیں ہے. جو سیکیورٹی والے ہیں وہ ادھر سے دیکھتے ہیں, جو پولیٹیکل اینیمل ہے وہ اس کو صرف پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نا ایک کیا کہنا چاہیے باکس کے اندر رہ کے چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں, ہولسٹکلی اینالائز نہیں کر پاتے کہ واٹ از دا نیچر آف دس بیسٹ, واٹ از دا نیچر آف دس پرابلم, جس میں ہم نے سیکیورٹی کا اینگل بھی رکھنا ہے, جس میں ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو بھی پرسپیکٹو بھی دیکھنا ہے, ہم نے اکنامک پرسپیکٹو اور کلچرل پرسپیکٹو بھی مد نظر یہ رکھنا. تو تب ہو سکتا ہے نا جب یہ سارے فریق جن کی جتنی جو ڈیوٹی ہے وہ ایک دوسرے کے وزن کو, ایک دوسرے کی سمجھ کو, ایک دوسرے کی یس, تسلیم کریں. وہ سمجھیں کہ میرا سیکیورٹی کا کام ہے اور یہ اکنامسٹ ہے, یہ اکنامی دیکھے گا, یہ سیاستدان ہے, یس, یہ سیاست دیکھا, اکٹھے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کنکلوژن نکالنا چاہیے. اگر ایک یس, این بیٹھ ایکسلنٹ, جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. بہرحال ایکسلنٹ. میری ایک تھوڑی سی رہنمائی کر دیجیے گا. جو میری انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوئی وہ یہ ہے کہ جب کہیں پر سیاسی آواز اٹھتی ہے, دھرنا ہوتا ہے, تنقید ہوتی ہے, جلسہ ہوتا ہے, نعرے لگائے جاتے ہیں, یہ ہونے چاہیے ریاست میں, اور ریاست کو انہیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کو اختلاف ہے, آج پروٹیسٹ کر دیں, آپ تنقید کریں, آپ نعرے لگائیں, آپ یہ کریں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر الٹیمیٹلی ایک ہی آپشن بچتا ہے جو بلوچستان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے.
اور وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب آپ سیاسی باتوں کو بند کرتے ہیں. ہم نے جی سمیع ہاں. ہو، محرم بلوچ ہو، منظور پشتین ہو، علی وزیر ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم انہیں چپ کروا دیتے ہیں. اور جب انہیں چپ کرواتے ہیں تو پھر دھماکوں کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، ہمارے ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بچوں کی ہمیں لاشیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو پھر الٹیمیٹ ہم کیا سولوشن نکال پائے ابھی تک؟ کتنی خوبصورت آپ نے کانورسیشن کی ہے. بہت میں آپ کو واقعی داد دوں گا کہ میرے سے بہتر آپ نے اس پورے معاملے کو سمیٹ دیا ہے. کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اس معاملے کو صرف اور صرف لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی پرابلم نہیں سمجھنا، اس کو ہولسٹکلی سمجھنے کی، اینالائز کرنے کی نمبر ایک ضرورت ہے. اور میرے حساب میں جب ہم اس کو ہولسٹکلی سمجھیں گے تو پھر ہی ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ ہم نے وہ کیا ایکشنز کرنے ہیں، کہاں پہ ڈھیل دینی ہے، کہاں پہ نیگوسیٹ کرنا ہے، اور کہاں پہ سختی بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے نتیجے میں جو رزلٹ ہم نے حاصل کرنا ہے، لیٹ سے ہم نے سے میری میں تو دیکھیں حکومت کا بندہ نہیں ہوں. میں تو حکومت میں نہیں ہوں، میں تو اپوزیشن میں ہوں، یا میں تو ایک انٹلیکچوئل ہوں، ایک ایکٹیوسٹ ہوں. اس لیے جب میں ہم کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. در حقیقت ان کو یہ دیکھنے چاہیے کہ آپ کے ایکشنز کے نتیجے میں کیا واقعی لوگ جو ہیں وہ کنونس ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے سیپریٹزم کی طرف سے دور جانا ہے، یا آپ کے ایکشنز کے نتیجے میں سیپریٹزم مزید مضبوط ہو رہا ہے. یہ کویسچن کرنا چاہیے، پالیسی کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ اچھا یار ہم نے یہ پالیسی اختیار کی، اس کی وجہ سے سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز مضبوط ہوئی یا کمزور ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ کو اینالائز کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جتنی بھی موومنٹس چلتی ہیں نیشنلسٹ، ایتھنک وغیرہ، ان میں ہمیشہ وہ مونولیتھ نہیں ہوتی. کمیونسٹ موومنٹ ہو، لیفٹسٹ موومنٹ ہو، رائٹسٹ موومنٹ ہو، لبرل موومنٹ ہو، یہ ساری موومنٹس دنیا میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. دنیا میں چیزیں جو ہوتی ہیں زیادہ کمپلیکس ہوتی ہیں، کئی موونگ پارٹس ہوتے ہیں پالیٹکس میں. یہ بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ ایک طرف کھڑے ہو گئے 6 لوگ، دوسری طرف ہو گئے برے لوگ، ان کی لڑائی ہوئی، اچھے جیت گئے یا برے جیت گئے. اس طرح کی بچوں کی کہانیاں کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. پالیٹکس ایک کمپلیکس چیز ہے جس میں کئی موونگ پارٹس ہوتے ہیں، اور کسی بھی ایک بڑی تحریک کے اندر بھی کئی موونگ پارٹس ہوتے ہیں. اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان پارٹس میں کچھ ایلیمنٹس ہوں گے جو جو پیورلی ہارڈ لائن اور علیحدگی پسند شاید ہوں. کچھ ایلیمنٹس ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں، کچھ نیگوسیشن ہونی چاہیے. کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوں گے جو کہیں گے یہ تو ہے ہی سارا غلط، ہم ان پریمیسز سے اگری کرتے ہیں مگر سیپریٹزم سے کہ ہم ٹوٹلی خلاف ہیں. تو ایک مکسچر ہوتا ہے نا، موونگ پارٹس ہوتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے ایکشنز کے نتیجے میں وہ پارٹس جو ہیں وہ آپ کی طرف آئے ہیں، کتنے پارٹس آپ کی طرف آئے ہیں، کتنے جو ہیں وہ آپ کی مخالف کی طرف چلے گئے ہیں. امریکہ اس گیم کو کھیلتا ہے. کولڈ وار کے دوران آپ دیکھیں امریکہ بڑی کامیابی سے کھیلتا ہے جب اس نے چین کو اپنے ساتھ سوویت یونین کے خلاف ملا لیا. حالانکہ چین کمیونسٹ ہے، مگر انہوں نے کمیونسٹوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، کمیونسٹوں کے خلاف. ایک ایسی مزیدار بات ہے. ٹھیک ہے. کیمبوڈیا میں بھی ہم نے دیکھا امریکہ نے پول پاٹ کے ساتھ اتحاد کر لیا ویتنامیز کمیونسٹوں کے خلاف. تو یہ جو کھیڈ کھیڈتے ہیں پالیٹکس کا، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کئی موونگ پارٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ تو میرے پوائنٹ آف ویو میں ریاست نے یہ نہیں کیا، اور ریاست نہ تو اس کو ہولسٹکلی اپروچ کر رہی ہے جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں اس کو کرنا چاہیے، یا اگر ہم ہوں گے تو ہم کریں گے. اور نہ ہی اس میں جو ڈفرینٹ موونگ پارٹس ہیں ان کو ایز ڈفرینٹ پارٹ سمجھ رہی ہے، بلکہ سب کو ایک کیٹیگری میں ڈال کے سپریس کرنے کی جو کوشش ہے، وہ میرا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کامیاب ہوگی. آئی تھنک اس کا رزلٹ شاید نیگیٹو ہو. ایک آخر میں یہ بات کہوں گا، اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب نے حال ہی میں تقریر کی بلوچستان کے معاملے میں. جو تقریر تو بڑے جذباتی انداز میں تھی، مگر اس میں جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس میں بہت ساری ایسی باتیں انہوں نے کہیں جو کہ بہت ہی قابل غور، قابل فکر باتیں ہیں، جس کا لب لباب یہ تھا کہ بیسیکلی ہم بلوچستان کے ساتھ ہمیں ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک نیا سوشل، پولیٹیکل، اکنامک کانٹریکٹ ان کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے. اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تیار ہیں اس نیگوسیشن کے لیے کہ ہم بلوچ کے ساتھ بیٹھیں، بلوچ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک نیا کانٹریکٹ ان کے ساتھ بنائیں
کہ سینٹر اور بلوچستان کا کیا تعلق ہوگا. دس از اے پازیٹیو تھنگ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک بڑی جماعت پی ٹی آئی جیسی بڑی جماعت کے جنرل سیکرٹری نے یہ بات کہی. میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہی بلڈ ہوئی کہ ہمیں اس نظام کو تھوڑا سا ریفریش کرنا چاہیے. ہمیں بلوچستان کو اس طریقے سے بجٹ نہیں دینا چاہیے یا ایسے ڈیل نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں پر آبادی اتنی ہے. ہمیں اس کے لیے کچھ اور معاہدات ان کے ساتھ کرنے چاہیے, ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں. بھارتی ایک وہ میجر ہے, اس کی اچھا, اکثر ویڈیوز آتی ہیں, وہ کہہ رہا ہے جی پاکستان کو اگر خلاف استعمال کرنا ہے تو پاکستان کے لوگوں کو استعمال کریں, آپ کو وہاں بندے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے. اور جب کسی کو کچھ کھانے کو نہیں ملے گا, اس کا حق نہیں ملے گا, اس کے اندر غصہ ہوگا, اور پھر آپ کا جو دشمن ہوگا وہ ہاتھ رکھے گا تو وہ اسے تھپ تھپی سمجھے گا اور آگے. ہاں دیکھیں, انڈیا کی تو یہ خواہش ہے کہ انڈیا کے کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 1971 ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جب اندرا گاندھی نے اپنی فوج بھیجی بنگلہ دیش, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے پورا ایک جشن انڈیا نے منایا کہ ہم کامیاب ہو گئے پاکستان کے خلاف. یہ آن ریکارڈ بات ہے, سب جانتے ہیں, اس کی فوٹیج وغیرہ بھی موجود ہے, تقریریں بھی موجود ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ جشن منایا. مگر اوپننگ اور سپیس ان کو ہم نے دی. یہ بھی ماننے والی بات ہے کہ جب میجورٹی پارٹی پاکستان کی یعنی عوامی لیگ اس کو پارلیمنٹ میں یحییٰ خان صاحب نے پارلیمنٹ کنوین کرنے کی اجازت نہیں دی اور ملٹری آپریشن لانچ کر دیا, تو اسی کی وجہ سے وہ پولیٹیکل سپیس پیدا ہوئی کہ جس کے اندر انڈیا نے کہا یہ اب موقع بڑا زبردست ہے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں. اب انڈیا کے جو جرنیل ہیں, چاہے وہ بیٹھے ہوں ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ, they want another 1971 in Balochistan. Let's be clear on this. ٹھیک ہے, وہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے, نہ پاکستان کے نہ بلوچستان کے, نہ ہی وہ کسی اعتبار سے کوئی آبجیکٹو کرٹکس ہیں اس سارے معاملے میں. انفیکٹ انڈیا کے اپنے اندر جو بھی اس قسم کے انڈیا کے اپنے اندر جو ایریاز ہیں جو کہ آٹونومی مانگتے ہیں, ان کے ساتھ بھی انڈینز وہی سلوک کرتے ہیں جو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. سب کے سامنے کشمیر موجود ہے, رائٹ. ہاؤ ڈو دے ڈیل ود دیٹ؟ یو کین سی اٹ. اور بھی بہت سارے ایگزامپلس موجود ہیں, مگر بہرحال سب سے بڑی مثال جو پاکستانی جانتے ہیں وہ تو یہی ہے. سو لیٹس بی کلیئر کہ ان کو ایک طرف رکھیں, ان کے جو بھی ایجنڈا ہے, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ. ٹھیک ہے, آئی ایم انٹرسٹیڈ ان دس تھنگ کہ, اور نہ مجھے اس چیز میں دلچسپی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اور نظام ہے, اس کو ہم نے کسی طرح سے بچانا ہے. مجھے ان چیزوں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں. یہ نظام ہے ہی بیکار قسم کا نظام, استحصالی نظام. مجھے جس چیز میں دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ میرے جیسے لوگ رہتے ہیں, جن کو ہم عام طور پہ پنجابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ دھرتی ہے جہاں پہ ہزاروں سالوں سے بلوچ لوگ رہ رہے ہیں. اور وہ صرف وہاں نہیں رہ رہے ہیں, وہ کراچی میں بھی رہتے ہیں. چاکر خان کی قبر اکاڑا کے اندر بھی ہے. پورے سندھ کے اندر میر تالپورز وغیرہ جو ہیں وہ بلوچ قوم ہے. سدرن پنجاب کے اندر میسیو ایسی ٹرائبز ہیں جو رولنگ ٹرائبز رہی ہیں, جو بلوچ ٹرائبز ہیں. میرے دوست سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ میں خود پنجابی پشتون مکس ہوں, پیور پنجابی میں بھی نہیں ہوں, کیونکہ پشتونز جو ہیں وہ نہ صرف خیبر پختونخوا اور افغانستان میں رہے ہیں, بلکہ وہ دلی تک انہوں نے قیادت کی ہے بھائی. ٹھیک ہے. سو وی ہیو بین لیونگ ہیئر, اس دھرتی میں ہم پاکستان سے ہزاروں سال پہلے سے مقیم ہیں, اور ہماری جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہیں. ہم اپر ریپیرین ہیں, سندھی لوور ریپیرین ہیں. ہماری پوری ایک دوسرے کے ساتھ, پوری انڈس ریور کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم یوں جڑے ہوئے ہیں. سو ہم نے ادھر سے کہیں نہیں جانا. You understand what I'm saying? We're not going anywhere. پاکستان کو کیا ہوتا ہے, نظام کو کیا ہوتا ہے, حکومت کو کیا ہوتا ہے, اس وقت سیاست میں کیا ہوتا ہے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. thousands of years کی ہماری شیئرڈ ہسٹری ہے. ہزاروں سالوں سے ہم یہاں اکٹھے رہ رہے ہیں, اور آئندہ ہزاروں سالوں تک ہم نے اکٹھے رہنا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز سے نکلیں کہ 2-2.5 سال ہمارے بچ گئے, ہم نے اپنی حکومت کیسے بچانی ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ thousands of years سے ہماری شیئرڈ ہسٹری ہے, thousands of years آگے ہماری شیئرڈ ہسٹری ہے. اس ہیریٹیج کو ہم نے کیسے بچانا ہے, اس کو ہم نے کیسے مستحکم کرنا ہے. Exactly. میرے سامنے اصل میں یہ کی کوشچن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا وقت آئے
جبکہ پنجاب کے لوگ، سندھ کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، اس خطے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان میں رہ سکیں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی، ایک دوسرے کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھیں، ایک دوسرے کو نہ صرف پڑوسی سمجھیں بلکہ یہی سمجھیں کہ ہم اگر آگے ترقی کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہی ترقی کریں گے، ادروائز ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ایگزیکٹلی. اور یہ میں بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھیں میں، کہ ریاستیں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں، لانگ ویو آف ہسٹری لے رہا ہوں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریاست ٹوٹ جائے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں تاریخ کو دیکھیں، ریاستیں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں، یہ تاریخ کا ایک نیچرل پروسیس ہے۔ کوئی بھی سلطنت، کوئی بھی ایمپائر ہمیشہ تو قائم رہ نہیں سکتا، نہ مسلمان ریاستیں ہمیشہ قائم رہی ہیں، نہ ہندو ریاستیں رہی ہیں، نہ نیشنل اسٹیٹس رہی ہیں، نہ پشتون اسٹیٹس، نہ پنجابی اسٹیٹس، نہ یہ اسٹیٹس آتی ہیں جاتی ہیں، تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم تو ایک پل جھپک میں ہوتے ہیں نا، مگر لانگ ویو آف ہسٹری میں دیکھیں، ریاستیں آتی جاتی ہیں، سیاستیں چینج ہوتی رہتی ہیں، سلطنتیں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں، مگر لوگ وہی ہوتے ہیں۔ سمجھیں بات کو، لوگ وہی ہوتے ہیں، وہی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ہزاروں سال سے، جو کہ جب ریاست اس طرح سی تھی تو یہی لوگ تھے، جب اس طرح ہو گئی تو یہی لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ لکیریں اور یہ ادارے ایکچولی ان دا لانگ ویو آف ہسٹری پرماننٹ نہیں ہے۔ پرماننٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ لوگ ہیں، وہ عوام ہے، وہ پبلک ہے، جو یہاں پہ جس کی جڑیں ہیں۔ تو میں نے ان کے پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے، ریاست کے پرسپیکٹو سے بھی نہیں دیکھنا، میں نے انڈیا کی ریاست کے پرسپیکٹو سے بھی نہیں دیکھنا، میں نے امریکہ کی کمبخت ریاست کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھنا، میں نے روس کی کمبخت ریاست یا چین، نو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیم۔ ٹھیک ہے، اب میں نے دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے اس لانگ ویو آف ہسٹری میں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم نے کہیں نہیں جانا یہاں سے، انہوں نے بھی کہیں نہیں جانا یہاں سے، تو لیٹس لرن ٹو لیو ٹوگیدر، دیٹس دا کی۔ آخر میں سر شارٹ کمنٹ کرتے ہیں، آپ بڑے پر امید رہتے ہیں اور امید پر جی دنیا قائم ہے اور امید رہنا چاہیے۔ اگر جی پریکٹیکل وے میں دیکھا جائے اور یہ نظام، یہ سسٹم قائم رہتا ہے، کہا جاتا ہے 10 سالہ منصوبہ لے کر آئے ہوئے ہیں، 2032 تک یہی نظام چلے گا، بہت سی باتیں آتی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ جی قائم رہتا ہے پریکٹیکل وے میں، آپ جی کہاں دیکھ رہے ہیں پھر 2032 تک پاکستان کو؟ جی ابھی تو میں تو نہیں کنونسڈ کہ جو اکنامک ماڈل اوور آل، میں کسی ایک حکومت کی بات بھی نہیں کر رہا، کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی ہو یا پی ڈی ایم ہو یا فوج ہو، اکنامک ماڈل میں نے آپ کو بتایا تینوں کا ایک ہی ہے۔ لیٹس بی کلیئر آن دس، کوئی ڈفرنس نہیں ہے اکنامک ماڈل میں۔ وہ بھی آئی ایم ایف کے جو بنائے گئے پروگرام پہ چل رہے ہیں، یہ بھی آئی ایم ایف کے دیے گئے پروگرام پہ چل رہے ہیں، کوئی بھی سنجیدگی سے، نعرے بازی سے ہٹ کے، نعرے بازی تو ہر بندہ لگا لیتا ہے، اب ہم آئی ایم ایف سے آزاد ہو جائیں گے، یہ آخری قرضہ ہے، اب جی ہم نے کشکول لے کے بھیک نہیں مانگیں گے، لو جی ہم نے تو سب کشکول پھینک دیا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ کو میں پتا کریکٹ چلتا کہہ رہا ہوں نا؟ پھر آپ کو پتا چلتا ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ ہاں، آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے دوست کہ جو قرضے پی ٹی آئی کے دور میں اٹھائے گئے تھے، وہ آپ ان کی اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کسی بھی حکومت نے اتنے بڑے قرضے نہیں لیے تھے جتنے پی ٹی آئی نے لیے تھے اس سے ماضی میں۔ دیٹس اے فیکٹ آف اکنامک فیکٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں جھوٹ بولنے سچ بولنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں آپ صرف گوگل سرچ کر لیں کہ 3.5 سال میں کتنے قرضے لیے پی ٹی آئی نے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کے پاس ٹائم لائن آ جائے گی قرضوں کی، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ سو لیٹس بی کلیئر کہ ریٹرک جو ہوتا ہے نا وہ بڑا تیز ہوتا ہے، او کشکول توڑ دیں گے، میں مر جاؤں گا بھیک نہیں مانگوں گا، ادھر سے ریٹرک ہوتا ہے یہ آخری قرضہ ہے بس اب ہم آزاد ہو جائیں گے۔ دس از آل، وہ جو میں کہتا ہوں نا مولا جٹ ٹائپ سیاست، بیان بازی کے تو ہم ماہر ہیں، بٹ ڈیپ تھنکنگ نہیں کرتے کہ آخر کار وہ کیا وجوہات ہیں جس کے نتیجے میں ہم ہمیشہ کشکول نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیشہ یوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کشکول پھیلانا، میں نہیں کہتا کہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ بیگرز ہم رہیں، دل کی نیت کی بات نہیں کر رہا میں، یہ بھی بیکار تنقید ہے کہ اور تہاڈی نیت ہی خراب ہے، ربش، اوکے، اٹس ناٹ اباؤٹ نیت، اٹس اباؤٹ اسٹرکچر۔ نیت کو ایک طرف سے چھوڑیں اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے ٹو میک پاکستان اکنامکلی انڈیپینڈنٹ، دیٹس دا ریئل کوشچن، ٹھیک ہے۔
اور وہ سٹیپس ہیں میرے دوست، سب سے پہلے کہ آپ قرضہ لیتے کیوں؟ آپ قرضہ لیتے ہیں کیونکہ آپ کے امپورٹ زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر پورے کرنے کے لیے 10-12 بلین ڈالر شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آپ 2-3 بلین تو آئی ایم ایف سے لے لیتے ہیں، باقی آپ کمرشل بینکوں سے لیتے ہیں۔ تو جب آپ ایک فری ٹریڈ رجیم کے اندر جائیں گے اور اپنی فورن ٹریڈ کو انڈر اسٹیٹ کنٹرول نہیں لیں گے، اس کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑیں گے، تو مارکیٹ فورسز میں بین الاقوامی جو ادارے ہیں انہوں نے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو اتنا اتنا کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنی کرنٹ نیڈز کو پورا کر سکیں گے، اور اس کریڈٹ کو واپس ادا کرنے کے لیے یا اول حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ شرائط ماننی پڑیں گی، اور وہ جو شرائط آپ ایک دفعہ مان لیتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کا ملک اور آپ کی اکانومی در حقیقت ان کے گروی ہو جاتی ہے۔ میرے دوست، آپ جو ہیں فرض کریں کہ 1 لاکھ روپے کماتے ہیں ہر مہینہ، فرض کریں، مجھے امید ہے آپ اس سے زیادہ کماتے ہوں گے مگر فرض کر دیں، جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں نا، آپ 1 لاکھ روپے کماتے ہیں ہر سال، سوری ہر مہینے آپ 1.5 لاکھ روپے کی چیزیں خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر آپ کے پاس 50,000 روپے کہیں سے آئیں گے تو آپ خریدیں گے۔ کوئی بندہ آپ کو آ کے یہ کہتا ہے فکر نہ کرو، تمہیں اور چیزیں خریدنی ہیں، یہ لو میری طرف سے 50,000 روپے، ٹھیک ہے، یہ میری شرائط ہیں، دیکھو میرے سے قرضہ تم لے رہے ہو، یہ میری شرائط ہیں، یہ تم مان لو، تو یہ 50,000 روپے تمہارے پاس ہے، موج کرو، ٹی وی خریدو، گاڑی خریدو، نہیں جو مرضی کرو۔ وہ آپ کو قرضہ دے رہا ہے، مگر قرضے کے عوض آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ اس کو دے رہے ہیں کنٹرول اوور یور اکنامک پالیسی۔ یس، آپ اس کو دے رہے ہیں کنٹرول، پھر بولوں گا، اوور یور اکنامک پالیسی۔ اور پھر وہ آپ کو مڑ کے یہ کہتا ہے کہ جناب علی، آئی پی پی اس کے ساتھ کانٹریکٹ سے تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ریکو ڈیک کے معاملے پہ تو آپ کو یہی کرنا ہوگا جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، بجلی کا ریٹ بھی ہم طے کریں گے، پیٹرول کا ریٹ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، ٹیکس کا ریٹ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور یہاں پہ پھر ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہتی ہیں آپ کی غلطی، آپ نے قرضہ کیوں لیا تھا؟ گیم سمجھے؟ لون شارک کیا ہوتا ہے؟ لون شارک وہی ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے یہ تو قرضہ نہیں واپس دیا جائے گا، مگر میں یہ پوری دکان ہی لے لاں گا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو لون شارک جانتا ہے یہ ساری باتیں، ان کو بھی پتا ہے کیا تھرڈ ورلڈ، میں صرف پاکستان کو چھوڑیں، پوری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو قرضے ہیں تھرڈ ورلڈ کین ناٹ پے اٹ بیک۔ اکنامک ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، اکنامک ہٹ مین میں یہی لکھا جاتا ہے کہ آپ جائیں ان کی مدد کریں، اور مدد کرنے کے بعد پھر وہ آپ کے ہاں، ساتھ۔ پرکنس کی تو اپنی کتاب ہے، اس پہ تو خیر تنقید بھی ہوتی ہے کافی، مگر یہ تو ڈیٹا بے شمار موجود ہے، بہت ساری سٹڈیز اس پہ موجود ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کین ناٹ پے دا ڈیٹ بیک، دین وائی ڈو وی کیپ گیٹنگ ڈیٹ؟ آپ کو اگر پتہ چل گیا کہ ایک بندے نے مجھے قرضہ واپس نہیں دینا تو آپ اس کو مزید قرضہ نہیں دیں گے نا، مگر وہ پھر بھی قرضہ دیتے ہیں۔ تو کیا ان کو ملتا ہے اس قرضے کے عوض؟ ان کو ملتا ہے کمپلائنس آن فارن پالیسی، ٹھیک ہے جی؟ یونائٹڈ نیشنز میں وہ ووٹ ڈالنا ہے جو ہم کہیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ فارن پالیسی میں صرف یو این نہیں شامل، آبویسلی سب چیزیں، بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ مثال طور پہ وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ایران پاکستان پائپ لائن آپ نے نہیں بنانی، حالانکہ آپ کو وہاں 25% سستا تیل ملے گا، مگر وہ کہیں گے نو، ایران از انڈر سینکشن۔ میں نہیں کہتا ایران کی رجیم بڑی اچھی ہے بری، جو مرضی ہے، مگر ایک جو یہ معاملہ ہے پائپ لائنز، ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمارے بینیفٹ میں ہے، مگر وہ کہیں گے تو نہیں بنے گی۔ ریکو ڈیک پہ وہ کہیں گے تو وہ وہی ہوگا جو انہوں نے کہا ہے، وہ کہیں گے 6 بلین آپ پہ قرضہ لگا دیں گے، ایسی تیسی تاٹی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ بھیک مانگیں گے اردگان سے، کہیں گے کہ سر جی کسی طرح معاف کرا دیو سانو، پھر وہ پوری مائن آپ کی اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، انہوں نے لے لی ہے۔ پھر آئی پی پیز کے معاملے میں بھی یہی ہے، سب سے زیادہ آئی پی پیز کی تعریف جو ہے وہ تو باہر والے لوگوں نے کی تھی، اب بڑی زبردست پالیسی ہے پاکستان نے بنائی ہے، اور ہمارے اکانومسٹ اور پولیٹیشینز بھی سارے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں زبردست ہے، گورے کہہ رہے ہیں زبردست ہے، اگر گورے کہہ رہے ہیں زبردست ہے تو کوئی زبردست ہوگی۔ رزلٹ کیا ہوا کہ آپ نے اپنی پوری اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا ہے اس ایک پالیسی کی وجہ سے۔ جو پورا سلو ڈاؤن ہے پاکستان کی گروتھ کا، اس کی مین وجہ، سب سے بڑا باٹل نیک مہنگی بجلی ہے، اور مہنگی بجلی کی مین وجہ آئی پی پیز ہے، دیٹس اٹ، باٹم لائن، کوئی لمبا چوڑا انالیسس،
کرنے کی ضرورت نہیں, سب کے سامنے ہے جو اس کو آبجیکٹیولی دیکھ سکتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ مسئلہ ہی ہے. ایون گورنمنٹ نے اکنالج کیا, لغاری صاحب نے اکنالج کیا, ہر گورنمنٹ نے اکنالج کیا کہ یہ مسئلہ ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی, انہوں نے بھی, مگر توڑ نہیں سکتے آپ ان کے ساتھ کچھ بھی. توڑنے کی کوشش کریں تو آئی ایم ایف نے کہہ دیا تھا نا, آپ نے سنا تو, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف دونوں نے ایسے ٹھک کر کے اوپر آئے کہ نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ ان کے ساتھ کانٹریکٹ توڑیں یا رینیگوسیٹ کریں یا جو بھی ہے. تو پھنس گئے, لو جی اب موج کریں. سو دس از دا کی دیٹ اٹس اے ڈیٹ ٹریپ. دے گیو یو دا لونز because in exchange you give them control over your economic policy. تو میں جو تجویز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ cause of loans یہی ہے کہ آپ نے خرچے زیادہ کیے. تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ اگر آپ ڈیٹ سے نکلنا چاہتے ہیں تو بھائی جان, اگر آپ کی 1 لاکھ روپے آمدنی ہے تو for God's sake stop spending 1.5 لاکھ روپے. 80,000 میں گزارا کریں. کوئی کمپلیکیٹڈ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہر بچہ, ہر ہاؤس وائف, ہر ٹین ایجر یہ بات جانتا ہے کہ میری پاکٹ منی 500 روپے, میں 1000 روپے نہیں خرچ کروں گا ورنہ میں مقروض ہو جاؤں گا. مگر ہماری حکومت, ہماری ریاست, ہمارا سماج اور ہمارے اکانومسٹ یہی کہتے رہتے, نہیں کر دو خرچ, خیر ہے, قرضہ لے لو, پھر ریسٹرکچر کرو پوری اکانومی کو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. اٹس رانگ. آپ نے سب سے پہلی چیز یہ کرنی ہے, سوشلسٹ ہیں آپ یا کیپٹلسٹ ہیں, دفع کریں اس سوری ڈیبیٹ کو میری طرف سے 1 منٹ کے لیے. ویسے تو دفع نہ کریں مگر 1 منٹ کے لیے, ڈزنٹ میٹر. میں یہ کوئی سوشلی سولوشن نہیں دے رہا آپ کو, ریئلٹی بیسڈ سولوشن دے رہا ہوں کہ جب تک آپ کے امپورٹس آپ کے ایکسپورٹ سے زیادہ ہوں گے اس وقت تک آپ کو ڈالرز کی ضرورت ہوگی, اور ان ڈالرز کو آپ صرف اور صرف آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے کمرشل بینک سے حاصل کریں گے, کمرشل ریٹس دیں گے اس پہ آپ. اور آئی ایم ایف آپ کو تھمز اپ تب دے گا جب آپ ان کی کنڈیشنلٹیز مانیں گے. اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں بیسیکلی جس کو وہ کہتے ہیں فری مارکیٹ, ٹیرف کم, پروٹیکشنزم کم, ریگولیشن کم. اور اس میں بھیڑیے کی اور بکری کی لڑائی ہے. بھیڑیا کون ہے؟ وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کہ آپ سے بہت آگے ہیں. بھیڑیے اور بکری کی لڑائی آپ کروا رہے ہیں, ساری پروٹیکشنزم کو ہٹا کے کہہ رہے ہیں بکری جو ہے وہ جیت جائے گی بھیڑیے کے خلاف. اور پھر حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا, ایسے یہ تو سارا گڑبڑ ہو گیا, اور کرو پھر اسی طرح سے. تو لگے رہو جو کر رہے ہو, سوری غصہ چڑھ رہا ہے مجھے تھوڑا سا, لگے رہو 10 سال بھی 20 سال بھی اسی پالیسی میں, کچھ نہیں نکلنا ہے اس میں سے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.